مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس ذکر پاک میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سال بھی مجھے دعوت تھی لیکن حج پہ جانے کی وجہ سے نہ آ سکا، اور پچھلے سال میں کربلا تھا، اس وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا، اور میں اس سال تکمیل عہد کی خاطر اس پرخلوص عزاداری میں مومنین کرام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا اور چند کلمات سے ابراہیم کا امتحان دیا۔ سامعین گرامی قدر، ابراہیم کا امتحان جو ہے، کیونکہ امتحان کی منزل پر دو ہستیاں آئی ہیں۔ بھائی کی آمد پہ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد اللہ۔ پہلے میں تقریر دا کوئی جوڑ گی نا جی، پھر میں تاری چندی رہ کرنا جی سرکار دے۔ سامعین گرامی، در حقیقت اگر غور کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دو چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے۔ ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے عشق۔ عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے قانون۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق 100 سے زیادہ اشعار فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یا فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ کیونکہ عقل، اس سے مراد عقل حقیقی نہیں، مولوی کی عیاری، مولوی کی تیزی۔ جہاں عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں سے عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں، عشق میں حرام ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں اور عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے۔ اگر کوئی اپنی جان بچا لے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عشق کی دنیا میں جان بچانا حرام ہے۔
اکثر بندوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ان کی پرواز معرفت بلند ہے. جو میرے جیسے دو چار پیچھے رہ گئے میں انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. قبلہ مخدوم صاحب ایک بندے نے اپنا قصہ سنایا. اسے کہا جی میں جا رہا تھا, سامنے ڈاکو آ گئے, میں نے چکر دیا, میں ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر چکر دے کے نکل گیا. سارے کہیں گے واہ 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 تو بڑا عظیم آدمی ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, ڈاکوؤں کو چکر دے کے جان بچا کے آ گیا. تو کیا اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا کہ میں بارڈر پہ کھڑا تھا, ادھر سے انڈیا کی فوج آئی, میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور میں بھاگ گیا. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا, جان بچا کر یہ بھی بھاگا. صابر کو مولا آپ کو سلامت. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا, جان بچا کر یہ بھی بھاگا ہے. لیکن جو پہلا بھاگا تھا اس کی لوگ تعریف کریں گے, دوسرے پہ لوگ لعنت بھیجیں گے, کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے آپ جتنا مرضی رعایت کر لیں لعنتی ہوتا ہے. تو جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگے وہ تو لعنتی ہے, اور جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے نہایت پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرمائیں. اگلا مخدوم غوث شاہی یہ فکرہ صابر صاحب قبلہ آپ حضرات تشریف نہ ہوتے فرما ہوتے تو میں یہ فکرہ نہ کہتا, میں پھر بدل کے یہ فکرہ کہتا ہوں. صدار صاحب عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت. اگر عقل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے عقل والوں کے نزدیک اس کا نام ہے حکومت. اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی, اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا, اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا. سردار اختر صاحب جن کا تاریخ سے تعلق ہے, میں سنی شیعہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں, لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت, اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت. عقل میں تولو تو حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں, عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں. ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے. کوئی دور کی تاریخ نہیں, میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں, جب سلطنت برطانیہ میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مسکراہٹ کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل. تشریح کا وقت نہیں, نہ یہ مقام ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی جائے, مقصد ہے اشارہ کرنا. عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. بسم اللہ. جسے سمجھ آئے زبان سے بولنا, سر نہیں ہلانا. ہمارے مذہب میں سر ہلانے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں, منہ نہیں پھیرتے. بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا. اگر بسم اللہ امام حسین آپ کو سلامت ہے, عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھری سے بیٹے کا خون نکال, کیونکہ چھری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں.
چھری کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ چھری کیا ہے، خون کیا. اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. اگر ابراہیم فتویٰ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو ذبح کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے. عقل میں یہ جائز نہیں. عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے. عشق میں جائز تھا. ابراہیم منزل عشق میں تھا، اس لیے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. لیکن کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں. دیکھیے عقل ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی دنیا میں بسم اللہ کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ تشریف رکھ. اسلام نال ایو گڑبڑ تھی ہے، بندے پیچھے آئیں تے اگو آ بیٹھن. ہوں میں بندے دسے سا جڑے یال ہی نہیں پیا تھے. لئی والا شاہ یال ہی کیوں نہیں آکا، یال ہی آکا. سامعین گرامی قدر، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو. عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے. تو سنو سی بھئی ایک مولوی ڈوب گیا بیچارہ فلڈ وچ. وہ ڈوبا کیوں؟ بندہ کو آدھر یا مولوی صاحب ہاتھ اڑا کے رہے، ہوں ہاتھ نہ دیتا. وہاں کے بچاونا بھی تو کہا کہ ہاتھ گھنو مولوی صاحب. ڈیمن کی گال آئی ہے، تم ہاتھ دیتا نہیں. توجہ ہے یہ نہیں. عقل کہتی ہے کہ دو، عشق کہتا ہے کہ دو. ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ذرا جاگ جائیں تو میں فکر عرض کروں. سامعین گرامی قدر، عقل نماز ہے، بے وقوف پر نماز نہیں. عقل روزہ ہے، بے وقوف پر روزہ نہیں. عقل حج ہے، بے وقوف پر حج نہیں. اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھر کس کا ہے. اس بے وقوف کا کیا حج؟ تو شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے لیے. لہذا یہ عقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں. حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں. گھر دے دے، زر دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، دولت دے دے، زمینیں دے دے، جائیدادیں دے دے، ہیرے دے دے، جواہرات دے دے، بیٹے دے دے، گھر دے دے. یہ عقل ہے. اور عشق کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، میں بھی تیرا. اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے، ایک ابراہیم ایک حسین. ایک ابراہیم ایک حسین، دونوں نے قربانی دی. ان میں افضل کون؟ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی. تھک کے نہیں زبان سے بولنا جس کا ایمان.
ایمان اجازت ہے تو بولنا، اجازت نہ دے تو چپ رہنا۔ جس بندے تک میری آواز جا رہی ہے، جس بندے کے ایمان میں، جس کے ضمیر میں میرے فکریں شامل ہو، وہ میرے ساتھ بولے گا۔ جس کا ضمیر نہ ہو بے شک چپ رہے۔ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ جو اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے دکھاؤ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی لم تؤمنو، تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہ یطمئن قلبی، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ وہ بندہ سر اٹھائے جسے حسین کی رعیت ہونے میں فخر ہے۔ ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو ابراہیم ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہو حسین ابن علی۔ روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور دعوے داران علم کو دعوت دیتا ہوں۔ پہلے سوال پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، ہر بندہ اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دے۔ منور بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ کتنا اوکھا سوال ہے، میں کہ مولوی نے نہیں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی نماز پڑھتے تھے؟ نبی نے شرماندے کیوں؟ پڑھتے تھے۔ اب آئیے قرآن کی آیت سنیے۔ ابراہیم فرماتے رب اجعلنی مقیما الصلاۃ، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پوری کائنات کے ہر مولوی کو چیلنج ہے، یا تو ابراہیم کی کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دکھا، یا اس دعا کا مطلب سمجھا۔ نمازی ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ جب تک قرآن میں یہ آیت ہے مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، پڑھنے والی نماز اور ہے، قائم کرنے والی اور۔ یہ جو نماز پڑھنے والی ہے یہ اور ہے، اور جو قائم کرنے والی ہے وہ اور ہے۔ تیری سمجھ میں پڑھنے والی آئی ہے، تیری سمجھ میں قائم کرنے والی نہیں آئی۔ غدیر کے منبر پر پڑھنے والی نہیں تھی، قائم کرنے والی نماز کا۔ خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ حسین کون؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ جس کا مقابلہ خلیل نہ کر سکے۔ امام حسین کی قسم نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، نہ اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ بکاؤ مال نہیں، اور یہ ابا جی کی وراثت سے بھی نہیں ملتا، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل کی زمان سے پوچھ، امام حسین تیری زندگی کرے، آل محمد اس ربائی پہ خوش ہونے والوں کو سلامت رکھے، جلنے والوں کو مزید جلائے۔
خفیہ نمائندے. موت کا وقت معین ہے، علی کی اولاد کے فضائل کیوں چھپاؤں؟ انٹرنیشنل سازشوں کے ذریعے تمہارے عقیدے کو چوری کرنا چاہتے ہیں. اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ. لیکن فکرہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ. لیکن اس کے لیے جو اپنی اولاد کو اپنی سمجھتا ہو، سردار صاحب جسے یقین ہوگا کہ میری ہے، وہ تو لوریوں میں علی ولی اللہ پڑھائے گا. جس بندے کو یقین ہی کوئی نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پورے ملک میں شور مچاتے ہیں. امام حسین کے نام پر خون نکالنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا قیمتی خون زمین پہ گر جاتا ہے. اچھا جی پھر کیا کریں؟ اور کہا جی امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں دے دو. بوتلوں کے ذریعے دیتی تو نا بیٹا، بلڈ بینک میں خون دے دو. امام حسین کے نام پر امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ خون اڑیتس میرے نات اڑیتس چنگی جات لائس. ایک مولوی یہ تقریر کر رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب محرم بعد میں آئے گا، قربانی پہلے آ رہی ہے، پہلے بکروں والے پیسے یتیموں کو جمع کراؤ. یہ جو حج پہ 1.5 2 2.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اس کی یہی مسجد بنوا دے. یہ جو ڈاکو اٹھتا ہے وہ یا علی پہ حملہ کرتا ہے یا علی کی اولاد پر. شہید محسن نقوی کو کروڑوں سلام ہو. سید کہہ گیا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. تیری پورے سال کی سازشیں رنگ برنگے رومالوں کے ذریعے، عقیدہ تو میں ہاسیہ سے رومال ہی ہو جائیں گے ان کی دن. سرائے کیے جاتے ہیں منجھی منجھی نہیں بھینی ہوں گی. جو تیرا حملہ ہے وہ ماتم پر ہے، پہلے حج رکواؤ. جی قمیض اتار کے ماتم کرتے ہیں، حاجیوں کو باندھ پکڑ. ایک مولوی مجھے کہہ لگا کیا بےغیرتی ہے، جلوسوں میں مرد اور عورت شیعوں کے کٹھے پھرتے ہیں. میں نے کہا اگر مرد اور عورت کا کٹھے عبادت کرنا بےغیرتی ہے تو پہلے یہ بےغیرتی حج سے ختم کروا. تھک کے چپ کرائے کہیں کو ڈوکھ لگے تو میں کوئی تھائی نہ سی. تو کسی کو کسی قسم کے کوئی شک کا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں شکیفے کی طرح کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، غدیر کی طرح میدان میں گفتگو کر رہا. اب آج جب گرمی زیادہ لگتی ہے نا جی بندہ تھک جاتا ہے، شروع میں احرام ہوتا ہے جی بالکل نیا.
بالکل جی شروع چل اس وقت بڑا تسلی آئی جو ٹرتے رہے تے جڑے ویلے آئی 3 شیطانوں کو وٹے مارن دی واری ویلے ڈھیر بندے ہی ہونا تے جے کو ہوش ہوئے تھوڑا جی او وال ہی ہوندے یہ کوئی کنج کے رکھے نہ متا گھوگا آونے راشد کئی بندے کی بلا مخدوم صاحب وٹے مرے کھڑے ہونے تے کئی آندے ڈھیڈے چاندے ڈھیر جوش بالخصوص میں ایک پٹھان کو ڈٹھا ان کھیڑی لہا کی دے یہ شیطانہ کو کٹا بھجے ہی صحیح دے آکے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اتنی میں چھوڑا ایک پٹھان بہن لڑے کھڑا ہوا گیا سب وٹے مرے کھڑے ہیں پاکستان کا ایٹم بم کب کام آئے گا اگر بم ہے تو لے آؤ 3 شیطان بس گفتگو میری تمام ہو گئی سامعین گرامی قدر 3 شیطان بڑا چھوٹا وچکار لا 3 ٹھیک ہے بھائی آ جائیں میں فکرار دوں ابراہیم میں اور حسین کی قربانی میں فرق کیا ہے بسم اللہ قبلہ بعض بندوں کا خیال ہے کہ ابراہیم نے 33 نمبر لیے یہ غلط قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا آیت کے مقابلے پر کائنات کی کوئی تقریر بے اثر قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا 33 نمبر نہیں لیے اسے 100 میں سے 100 نمبر لیے لیکن امتحان پرائمری لیول کا تھا امتحان بچپنے والا تھا کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں مخدوم شاہ قبلہ چھوٹا بچہ کپڑے پہن کے آتا ہے چھوٹا بچہ سیج اس کا ہمارے ساتھ ملتا تو نہیں وہ چھوٹا بچہ ہے تو کیا دیں واہ بھائی واہ بڑے سونے کپڑے ہیں بچہ بھی خوش تھی میں کو دے چاہ میں دے چاہ مجھے دے دے آپ کو تو پورے نہیں آتے پھر مانگے کیوں مانگے کیوں آپ بچے کو چیک کر رہے ہیں کہ سخی ہے کہ بخیل زندہ باد سخی ہے کہ بخیل چلو جنہوں کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی تیرے واسطے میرا عزیز مت تو بول پویں تبدیل کرنا بچہ ٹافی کھا رہا تھا اچھا کہ مکت دے اب بچہ 2 کام کرے یا این کرے ٹھیک ہے یا اگر منگن والا شریف ہے سردار اختر صاحب وہ ہاتھ کو پکڑ کے ولدہ ٹافی ہوں دے منہ چپے سے کیونکہ بچے کا امتحان ہو رہا ہے ابراہیم کے سارے امتحان بالکل ایسے تھے پہلے اللہ مانگتا تھا یہ دینے پہ تیار ہو جاتا تھا اللہ فرماتا تھا رکھ ابراہیم رکھ پہلے امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہے تھے ایک خوبصورت نوجوان آیا اسے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح
ذکر اتنا اچھا لگا، واہ واہ کرتا ابراہیم دوڑا، واہ واہ کتنا اچھا ذکر کرتا ہے تو میرے اللہ کا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری، اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پیاری آواز ہے تیری، ایک دفعہ پھر کہہ دے باقی آدھی بکریاں بھی تیری۔ اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کے پاس بکریاں ختم ہو گئی، سر سے امامہ اتارا، ابا اتاری، عصا اٹھایا، انگوٹھی اتاری، نالین اتارے، فرماتے ایک مرتبہ پھر کہہ دے سارا سامان اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی آواز ہے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ 2 ٹکے کا نالائق مقصر جسے امام حسین پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں، وہ اتنے بڑے جلسے ہوتے دیکھ کر علیحدہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے بھونکتا ہے جی اتنا خرچ کر دیتے ہیں، ذاکروں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جی، اتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں۔ آ میں تجھے ذکر کی نیاز دکھاؤں، اس سے بڑی نیاز کبھی کائنات میں کسی نے دی ہو تو کائنات میں ثابت کر۔ ابراہیم نے ساری بکریاں دے دی، امامہ دے دیا، انگوٹھی دے دی، سب کچھ دینے کے بعد خلیل کے پاس رہا کچھ نہیں، لیکن دل کر رہا تھا کہ ول پر مسکرا کے کہتے تجھے بکریوں کی خدمت کے لیے نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ شرم کر کے نہیں زبان سے بولو، جسے آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے حیران ہو کے نہیں، حمایت حق میں بولا کرو۔ اس کی آواز ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ، کائنات کے مکسروں سے پوچھ کوئی ایک بانی دکھاؤ جو نیاز بن کے خود ساتھ چل پڑے، جسے جس کا ذکر اچھا لگے اس میں خرچ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جوان نے پڑھا، پڑھنے کے بعد چلنے لگا۔ ابراہیم نے فرمایا چل میں تیرا نوکر، تو میرا آقا۔ اس کا امامہ بھی تیرا، انگوٹھی بھی رکھ، عصا بھی رکھ، نالین بھی رکھ، بکریاں بھی رکھ، تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں۔ بشری حالت میں جبریل کا نور تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکا، اندھے ملا سے علی کا نور کیسے پہچانا تھا؟ لگتا تھا کہ بکریاں گئیں، لیکن بکریاں بھی آ گئیں، خلیل بھی پاس ہو گیا۔ دوسرا امتحان جان کا، توجہ بالخصوص میرے اہل سنت بھائی توجہ کریں۔ ابراہیم کے گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پھر بھی خلیل خلیل۔ حجت کے گلے میں رسی آ جانے سے اس کی نبوت کو فرق نہیں پڑتا، البتہ رسی ڈالنے والا نمرود اور لانتی ہو جاتا ہے۔ ابھی لگتا تھا خلیل گیا آگ میں، امتحان کے لیے جبرائیل آ گیا۔ مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے اتنے مشکل وقت میں فوراً فیصلہ کیا، اللہ نے تجھے تو مشکل کشا نہیں بنایا، جبرائیل تو سے مدد کیسے مانگوں؟ اللہ نے کہا پاس، آگ گلزار بن گئی۔ لیجئے تیسرا اور آخری امتحان، بیٹے کو لے کے گھر سے چل پڑا امامت کی خاطر۔ اجازت دو تو میں علامہ حضرت حسن زیدی کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمان نبی پہلے تھا، رسول پہلے تھا، امام اس وقت بنا جب بیٹا لٹایا۔ زیدی صاحب فرماتے تھے امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ بولے جا جس کو بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولنا۔ لیجیے میں نتیجہ دے رہا ہوں، جسے بات میری سمجھ آئے میرے ساتھ ساتھ بولے۔ ادھر جناب ابراہیم بیٹے کو لے کے چلا قربانی کی خاطر، اور ادھر سے شیطان چلا، کیونکہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر میں بہت زیادہ نہ پڑھ گیا ہوتا تو یہ فکرہ میں 10 دفعہ کہتا ہوں، ابلیس کو قربانی اچھی نہیں لگتی۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ اندر بہر جھاتی پوائے میں فکر آکھا، اب شیطان کی نشانی یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوگی، خون کسی کا نکلے گا، تکلیف شیطان کو ہوگی۔
حسین باب حیدری وقت نہیں ہے سامعین کرام. 3 جگہ پہ شیطان بھیس تبدیل کر کے آئے. اب یہ بھی مجبوری ہے، شیطان ہے شیطان، یہ کمینہ پینٹ بشٹ پہن کے تو آتا نہیں. اس کی کٹ بڑی مشہور ہے. اس کی کٹ زمانے میں بڑی مشہور ہے. جب بھی آئے کم وقت شیطان مولوی بن. پہلے ابراہیم پہ حملہ. میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں. جو دیکھتا ہوں وہ میں تو نہیں کرنے لگ جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بھجے ہی صحیح تے پوچھے ہی صحیح کیویں سجانے. خلیل علی آنکھ چاہیے شیطان کو سجانن کیتے. ایک کمینہ اندروں بیا ہوندے باہوں. اس لیے ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا مطلب ہے جو اندر سے اور ہو، لباس اور ہو. ابلیس ہے. یلبسو تلبیس ہے ابلیس. تلبیس جو ہوتی ہے اس کی لباس تبدیل کر کے آنے والا ابلیس ہوتا ہے. اندر سے اور باہر سے اور. ابلیس بھاگا. کیسے پہچانا؟ ابراہیم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نبی سے برابر سمجھے شیطان ہوتا ہے. ابھی یا کبھی وہاں سے دوڑا اور اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل جوانی بڑی قیمتی چیز ہے. بچ، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل نے فکر سنے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑے بھی صحیح پوچھے بھی صحیح. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. تیسرا فائنل اٹیک، لاسٹ اینڈ فائنل. اس میں اسے پورا یقین تھا کہ میں اس پیچ پہ تو کبھی ہارا ہی نہیں. اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، سابقہ تجربات کی بنیاد پر پورا یقین تھا اسے کہ اب تو میں جیت جاؤں گا، کیونکہ نوح اور لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا. توجہ، آخر تمہارا کرنا رہا میرا بچہ. نوح اور لوط کی بیویوں سے اپنا سابقہ ریکارڈ بنا چکا تھا. اس کا نبی کی بیوی کو گمراہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کوئی اس بے غیرت شیطان کو سمجھائے ہاجرہ اگر صرف نبی کی بیوی ہوتی تو اس کے چکر میں آ جاتی. وہ ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے، اور عصمت کے گھروں میں جو معصوم کی ماں بن جائے وہ شیطان کے چکر میں کبھی نہیں آتی. دروازے پہ دستک، آخری 2-4 منٹ. اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ کیا نام بتائے؟ چپ. کون؟ ہمدرد. ہمدرد ہے کیا؟ انما نحن مصلحون. کیسے آئے ہو؟ بیوی تیرا بچہ کہاں ہے؟ تب باپ کے ساتھ گیا ہے. کدھر؟ دعوت پر. دعوت میں چھری ساتھ ہوتی ہے، ذبح کر دے گا. بیوی نے کہا مالک ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ سمجھدار حضرات، سمجھدار حضرات. مالک ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرحبا. زندہ باد، باشعور قوم زندہ باد. کہا مالک ہے. کہا بچے روز روز نہیں آتے، بیٹا بچا. بیوی نے کہا کیسے؟ شیطان کہتے باہر نکل. بیوی نے پتھر اڑا نکل. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑتا بھی تھا، پوچھتا بھی تھا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ کم وقت جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے. پکا شیطان کو دوں. آخری فکرہ فضائل کو جہاں تک بات جا رہی.
شکر ہے میرا اللہ، شکر تو شبیہ کے منکروں کے گھروں سے دمبوں کی شبیہ نکلوا رہا۔ میں جنہیں شبیہ پر اعتراض ہے وہ رنگ مل مل کے بکرے دمبے گلیوں میں لے کے پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال، یہ فضائل کا آخری جملہ، اس دمبے کی عزت کیوں ہے؟ اس کا کمال بتا کہ تو نے اس کی عزت کیوں کی؟ ذبح ہوا ہے نا، یہ کوئی کمال ہے؟ روز جانور ذبح ہوتے ہیں، ساروں کی عزت تو اللہ نہیں کرواتا، اس کی کیوں کروائی؟ اس نے فطرت بدل دی، چپ کر کے ذبح ہو گیا، رویا نہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں جا کے دیکھ لو، جو جانور گردن پہ چھری پھرے تو روتا ہے، دلیل دوں کیوں نہیں رویا؟ دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم ایسے تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر، رگیں کٹی ہیں دمبے کی، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے، گرم گرم خون نکلا دمبے کا، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے۔ اگر یہ نیچے سے رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا۔ میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، مجھے پتا تھا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرتا۔ مینا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں کنبا ذبح ہوا۔ مسلمان تجھے دمبے کا ذبح ہونا یاد ہے، پتہ نہیں تو کنبے کا ذبح ہونا کیسے ہوا؟ گردن پہ چھری رکھی ابراہیم نے، آنکھوں پہ پٹی، چھری گردن پر، اللہ کی آواز آئی ابراہیم اس کی ماں سے پوچھا ہے؟ آواز آئی مالک مائیں کب برداشت کرتی ہیں؟ اللہ کی آواز آئی بیٹا لے کے گھر چلا جا، مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہو۔ سنی عالم دین مبین لکھنوی اپنے مقتل میں لکھتا ہے صفا سے لے کے مروہ، مروہ سے لے کے صفا 7 مرتبہ اسماعیل کی ماں دوڑی میرا مر نہ جائے، 70 دفعہ اصغر کو اٹھا کے رباب حسین کے پاس آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ اور نبی کے بیٹے کے بچ جانے پہ خوشی منانے والا، جب نبی کا بیٹا کربلا میں نہیں بچا تو غم کیوں نہیں مناتا؟ پرسوں عید ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عید نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ عید نہیں، یہ فکرہ غلط، عید ہے۔ بحق ھذا یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، عید ہے، لیکن منا ویسے جیسے سیدوں نے منائی۔ میری سمجھ میں مخدوم صاحب یہ بات نہ آئی، غریب سے غریب کے گھر میت ہو جائے نا، اگر پچھلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے میت ہوئی ہو، سردار صاحب اسے جا کے کہو عید مبارک، وہ کہتا ہے ہم نے نہیں منائی، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، اس وقت غیرت کی کر۔ لوگ 80-90 سال کے بڈھے کے مر جانے پہ عید چھوڑ دیں، جائز ہے۔ رقیہ کی جوڑی دریا کے کنارے پہ پیاسا ذبح ہوتی رہی ہے، تو علی ولی اللہ بھی پڑھے، تو عید کی مبارک باتیں بھی دے، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم، یہ علم عباس ہے، جس بندے کو علم کا ناز ہو اس عالم سے جا کے پوچھو، راوی کہتے ایک کوفہ اور سیدوں کی 2 عیدیں کھا گیا۔ شہر ایک تھا، عیدیں 2 تھی، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا،
دوسری عید جنہیں عزاداری کے لفظوں سے پیار ہے، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت زینب یتیم ہوئی تھی، دوسری عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت مسلم کی لاش گلیوں میں پھرائی جا رہی۔ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے گیا، قبر رسول کو چومنے کے بعد میں جعفر صادق کو مبارکباد دینے گیا، کوشش کرنا اگر سنت پہ عمل کر سکو۔ کہتا میں نے امام کے دروازے پہ دستک دی، چھٹا امام کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا، میں نے حیران ہو کے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے، رو کے بطول کا لال کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ان لوگوں سے پوچھ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ امام حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ میں قبلہ آپ سے دعا اجازت لے کر کہ سب امام حسین تیری زندگی کرے، جس جس مقام تک عزادار امام کے کھڑے ہیں۔ میں دو فکر غریب کی غربت کے پڑھتا ہوں، تو اسی لیے خوشی منائے گا کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، اس گھر کو بھول گیا جس میں نبی کے بیٹے نہیں بچے۔ نہج البلاغہ میں، یہاں سے میں مصائب کا آغاز کا 5 منٹ قبلہ گن کے 5 منٹ، نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو اگلی صفوں میں آ کر پیغمبر، اگر کوئی صحابی آگے آگے لڑنے آ جاتا تو اس کو پیچھے کر دیتے۔ بھائی آپ اگلی صفوں سے جا کے نا صابر، یہ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں گھمسان کی لڑائی میں پیغمبر اگلی صفوں سے صحابہ کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے، اور پچھلی صفوں میں پیغمبر گھومتے تھے، اور اگر کوئی اہل بیت کا فرد کھڑا ہوتا تھا اسے آگے کر کے آتے تھے۔ تاکہ کسی صحابی کی اولاد یہ نہ کہے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل۔ میری جرت نہیں جیسی ہستیاں تشریف فرمائیں یا پڑھ گئی ہے یا آئیں گی میں ان جیسے مصائب پڑھوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف نام لکھوانے کے لیے جناب سیدہ کی تاثیریں تشریف فرمائے یہاں پہ، میں دعا لینے کے لیے فکرہ کروں۔ ایک دفعہ یہ فکرہ پھر سنیں اور آگے آپ تاکہ میرے ساتھ رہ جائیں۔ صحابہ کو پیچھے کر دیتے تھے پیغمبر، اہل بیت کو آگے گئے۔ 10ویں محرم کو حسین ابن علی نے ترتیب بدل دی، کربلا کا دفاع، حسین ابن علی نے صحابہ کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے کر دیا۔ کسی روایت میں نہیں کہ حبیب نے 2 دفعہ پوچھا ہو مولا میں مرنے جاؤں، ایک دفعہ پوچھا ہے ہر صحابی نے، اور نے ایک دفعہ کہا مولا مجھے اجازت، بسم اللہ، اور کے بیٹے نے کہا مولا مجھے اجازت، بسم اللہ، آبس، شبیب، جان، مسلم اوسجا، کتنے جانثار تھے، ایک دفعہ۔ عباس نے 120 دفعہ پوچھا، قاسم کئی دفعہ پوچھنے آیا، حسن کی امیری کی قسم، سنی شیعہ کتابوں میں نے پڑھا ہے جب بھی آیا نا اجازت لینے موت کی، حسن کا یتیم پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہیں مولا مجھے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دے۔ اکبر نے کئی مرتبہ آ کے پوچھا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نے صحابیوں کو دوسری دفعہ پوچھنے نہیں دیا، اہل بیت کو اتنی دفعہ اجازت لینا پڑی، خون پیارا تھا اسے، اپنے پیارے تھے، غیروں کو اپنا نہیں سمجھ رہا تھا، غیر سمجھ رہا تھا، نہیں۔ پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب نے شہید ہونا تھا، سارے پیاسے تھے، جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہونا تھا، جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس نے علی کے ہاتھوں سے کوثر پینا تھا۔ مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر پہلے شربت کوثر پی لے۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، زہرا کا لال تمہیں دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کرائے۔
میری توقع سے زیادہ تم نے اس مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دیا ہے، اب اگلے مرحلہ میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جو تماشا دیکھنے نہیں آیا، اتنا بڑا مجمع حسین کی ماں بانی مجلس کو، میرے بھائی رفیق کو، اس کے ساتھیوں کو آباد و شاد رکھے۔ یہ آدھے مسائل میرے ختم ہو گئے، باقی آدھے رہ گئے۔ حسین ابن علی کو پتا تھا جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا۔ یہ فکرہ ساری زندگی یاد رکھنا۔ جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ پھر کہتے تو فکرہ، جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ اصغر کتنا بہادر تھا۔ ہائے کر دے، رونا نہ آئے، ہائے کر۔ حسین کا ذکر زبان کا محتاج تو نہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی خاص زبان ہو تو روئے گا، ہر زبان میں حسین مظلوم ہے۔ سوچ علی اصغر کتنا بہادر تھا، اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، غازی کے بعد گیا، اور عجیب جنگ لڑنے گیا۔ بڑے بڑے بہادر لڑنے گئے، اس جیسی سواری کسی نبی کو نہ ملی، کسی امام کو نہ ملی۔ محمد قصبہ پہ بیٹھے، علی دلدل پہ بیٹھے، شبیر ذوالجناح پہ بیٹھا، عباس اشہل پہ، اکبر عقاب پہ، اصغر حسین کے ہاتھوں میں۔ ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، قبلہ صاحبہ، ایک ہندو شاعر، نجم سے امام حسین تیرے رزق میں برکت، ایک ہندو شاعر کا غوث حدیث، وہ کہتا ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القطیر، اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القطیر، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں۔ اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القطیر، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں۔ شبیر کے ہاتھوں میں سوار ہو کے آیا۔ اب آخری 2 منٹ اور دیکھنا میری طرف، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حسین کھڑا ہو گیا۔ اکبر کے سینے سے برچی حسین نے نکالی ہے، قاسم کے ٹکڑے شبیر نے چنے ہیں، لیکن نہیں کہا کاش تم دیکھتے میں نے برچی کیسے نکالی، میں نے ٹکڑے کیسے چنے، میں نے غازی کے بازو کیسے اٹھائے۔ تو اتنا غریب ہو گیا تھا علی اصغر کے وقت، رو کے کہتے شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھتے اس شیعہ مسلمان کیا نظر آتا، اکیلا بطول کا لال رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر کہہ مار کے ہنس رہا تھا۔ تجھے رونا نہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، میں بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، حسین کی ماں کا صدقہ خدا ہمیں معاف کرے۔ ایک شبیر رو رہا تھا، ایک شبیر رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا۔ ایک بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، پانی تب دیں گے اگر اصغر خود مانگے۔ غریب نے صغیر کے چہرے کی طرف دیکھا، اصغر انگڑائی پھاڑ کے کہتے ہیں انہوں نے تو تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، اگر تجھ سے گواہ مانگتے لٹا مجھے، میں پانی مانگتا ہوں۔ 3 دفعہ شبیر نے صغیر کو ریت پہ لٹایا، پھر بے قرار ہو کے اٹھا لیا، آخر رو کے کہتے ہیں معاف کرنا اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، کربلا کی تپتی ریت تیرے نازنین جسم کے قابل نہیں، جس کا پتھر کا دل نہیں آیا ہے اصغر کو رونے کے لیے۔ ایک مرتبہ غریب نے زمین پر لٹایا، اصغر نے قبلہ جی ارادہ کیا کہ پانی مانگے، یا خیمے سے بی بی فضہ دوڑ کے آئی، قریب آ کے کہتی ہے آقا حسین، اصغر کی ماں کہتی ہے میں پردہ بنا کے دروازے پہ آئی کھڑی ہوں، اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے، کیونکہ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تیرا بل پتھر کا نہیں تو ماتم کر لینا، ماتم کر جا جا پہ حضرات نصیب فرمائے۔ آواز آئی ذرا اصغر سے کہو اونچی آواز میں پانی مانگے، میں بھی سنوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ غریب کی زبان باہر نکلی، اصغر کوئی دعا ہے تیری، جھولی پھیلا کے فکر سنو۔ اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، لشکر میں زلزلہ آیا، یا عمر سعد کی آواز آئی حرملا، بچے کے کلام کو قطع کر حرملا نے تیر اٹھایا۔ آخری جملہ بتاؤں قبلہ تیر کیسا تھا، عربوں میں کل 6
قسم کے تیر تھے. پہلا تیر تھا نبل، یہ پرندوں کے لیے ہوتا تھا. دوسرا تھا معجلہ، یہ ہرن کے لیے ہوتا تھا. تیسرا تھا سہم، اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی. چوتھا تھا بزل، یہ لوہے کی زرہ توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا. پانچواں تھا میزاب، یہ برنالے کی شکل کا ہوتا تھا. چھٹا تھا سہ شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا، اس کے آگے 3 پر ہوتے تھے. جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنتی تھی. بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا. پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا پھر یہ تیر چلتا. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، عرب کے وحشیوں نے قسم کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا. ماتم کر کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس ظالم نے معصوم علی اصغر پر وہ تیر استعمال کیا. ادھر ظالم نے اپنا گھٹنا ٹیکا یا ادھر سے تیر چلا. رباب دروازے پہ آئی، آواز آئی اصغر میں سیاد زادی نہیں ہوں، اصغر سیاد